بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب کی آمد ہو چکی ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ خداوند عالم نے 12 مہینے بنائے، اس میں 4 مہینے شہر حرام کہلاتے ہیں۔ ماہ رجب المرجب، ماہ ذی قعدہ، ماہ ذی الحجہ اور محرم الحرام، ان 4 مہینوں کو ماہ حرام کہا گیا ہے۔ حرام کا مطلب ہوتا ہے دائرہ، سرکل۔ اب وہ دائرہ جس چیز کا ہو، چاہے دائرہ اس چیز کا ہو کہ آپ یہاں آ نہیں سکتے ہیں، یہاں آپ کو روکا گیا ہے، چاہے وہ دائرہ اس چیز کا ہو کہ جو آپ اس دائرے سے باہر کر سکتے ہیں وہ اس دائرے کے اندر نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ دائرہ اس چیز کا ہو کہ یہاں آپ آئیں تو اس کا احترام کریں، اس کو عام جگہوں سے یا عام ایام سے ملا کر نہ دیکھیں اور عام ایام، عام ساعتوں کے اعتبار سے مت سمجھیں۔ سورہ توبہ میں بھی خداوند عالم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ 4 مہینے ماہ حرام ہیں، اس لیے تم ان کا احترام کرو۔ ان کو ماہ حرام اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چیزیں جو خداوند عالم نے حرام کہی ہیں اس سے بے اعتنائی اور لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے ان مہینوں میں۔ اور خداوند عالم نے یہ جو محترم مہینے بنائے ہیں وہ ہماری بخشش کے لیے، ہماری سعادت کے لیے بنائے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان 4 مہینوں میں کفار و مشرکین سے نبرد اور مجادلہ اور جنگ و جدال کو بھی منع کیا گیا ہے کہ اپیل کی جائے مسلمان، اگر جنگ ہو بھی رہی ہے تو مسلمان یہ اپیل کریں کہ یہ ہمارا محترم مہینہ ہے، ہمیں اس میں جنگ کرنا منع ہے، اس لیے تم جنگ روکو۔ اور یہ اس لحاظ سے اسلام کا پیغام امن بھی واضح کرتا ہے کہ اسلام کتنا امن کا مہینہ ہے کہ وہ 4 مہینے سال کے اس میں وہ ہتھیار رکھ دینے کا حکم دیتا ہے۔ جو خونی دشمن ہیں اور جن سے مسلمان برسر پیکار تھے ان سے بھی اسلام حکم دیتا ہے ان کو بھی کہ آپ اسلحہ رکھ دیں۔ ہم سے سوال کیا ہے افریقہ سے برادر عزیز جناب طہور علی صاحب نے، خدا ان کو صحت و سلامتی عطا کرے، صحت و تندرستی خداوند عالم عطا کرے اور ان کے کاروبار روزگار میں خداوند عالم برکت عنایت فرمائے۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ماہ رجب المرجب کی کن تاریخوں میں روزے کی فضیلت ہے؟ ماہ رجب المرجب کی تمام تاریخوں میں ہی روزے کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اس میں روزہ رکھنا بہت سعادت ہے۔ لیکن ہم نے ان کے سوال پر سوچا کہ ہم مختصر اعمال ماہ رجب بھی ہم بیان کر دیں۔ ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھنا بہت فضیلت ہے، لیکن جو ان کے آخری ایام ہیں ان میں روزے رکھنے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، خاص طور سے روزے بعثت 27 رجب المرجب، جس روز پیغمبر اسلام نے ظاہری طور پر اعلان رسالت کیا اور حکم ہوا پروردگار کا کہ آپ اب اعلان کیجیے اور اللہ کا پیغام آپ سنائیے، کھل کر کے سنائیے۔ تو وہ روزے بعثت جو کہلاتا ہے وہ سال کے اہم ترین روزوں میں اس کا شمار ہے، جیسے کہ 25 ذی قعدہ ہے، 18 ذی الحجہ ہے، 17 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح جو 27 رجب المرجب ہے اس کے ایک روزے کا ثواب 70 سال کے مستحب روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اس لیے
اس روز روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اور عزیزان محترم، یہ روزہ جو ہے پل صراط کی سختیوں کو آسان کرتا ہے، پل صراط سے گزرنے میں مدد کرتا ہے، اور اسی طرح قیامت کی دوسری پریشانیوں کو اور ہولناکیوں کو یہ روزہ دور کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھنے کے علاوہ جو روزہ نہ رکھ سکے اس کو کثرت سے یہ کہنا چاہیے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، خداوند عالم توبہ قبول کرتا ہے اس مہینے میں۔ امام علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ماہ رجب المرجب کی فضیلتوں کے بارے میں متوجہ کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب متوجہ کیا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو کسی وجہ سے بھی، اپنی مصروفیات کی وجہ سے، یا اس کو تھکن ہو جائے جس سے وہ حصول رزق میں جو سروس کرتا ہے اس میں اس کو پریشانی ہو رہی ہو، یا جو دوسری مثلاً اس کی اتنی صلاحیت نہ ہو کہ روزہ رکھ سکے، تو اس کو یہ تسبیح پڑھنی چاہیے۔ ہر روز 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الالہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا لہ، سبحان العز الاکرم، سبحان من لیس العزہ، و سبحان من لبس العزہ وہو لہو اہل۔ پھر سے سن لیں یہ تسبیح ہر روز 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ سبحان الالہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا لہ، سبحان العز الاکرم، سبحان من لبس العزہ وہو لہو اہل۔ اسی طرح عزیزان محترم، اس مہینے میں یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے اور کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من یملک حوائج السائلین ویعلم ضمیر الصامتین، لکل مسئلۃ منک سمع حاضر وجواب عتید، اللہم ومواعیدک الصادقہ وایادیک الفاضلہ ورحمتک الواسعہ، فاسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تقضی حوائجی للدنیا والآخرۃ انک علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ مفاتیح الجنان میں دوسری دعائیں بھی ہیں، لیکن ہم نے کل ایران کے ٹی وی چینل پر حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے شروع ہی میں جو استغفار کا ذکر کیا، تو آقا فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار صرف لقلقہ لسانی نہیں اور صرف زبانی نہیں، بلکہ دل سے استغفار کرنا چاہیے، خداوند عالم سے مغفرت طلب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مہینہ بہت فضیلت کا ہے اور اس میں خداوند عالم دعائیں قبول کرتا ہے، مغفرت عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم آخر میں مشہور و معروف دعا جو مدارس میں طلبہ پڑھتے ہیں اور مومنین جس کی تلاوت کیا کرتے ہیں، علماء جس کی خاص طور سے تلاوت کیا کرتے ہیں، ہم وہ دعا یہاں پر پڑھتے ہیں۔ راوی کہتا ہے، محمد ابن ذکوان ان کا نام ہے، بڑے مقدس صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں، تو یہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میری جان آپ پر قربان، ہمیں کسی دعا کی تعلیم دیجیے جو میں ہر روز پڑھوں۔ تو امام علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم دی، اس دعا کو نماز پنجگانہ میں ہر نماز کے بعد، نماز صبح، نماز ظہر، عصر، نماز پنجگانہ میں
ہر نماز کے بعد اس دعا کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مدارس میں تلاوت ہوتی ہے، علماء اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سألہ یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرف تحننا منہ ورحمہ آتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا وجمیع خیر الآخرہ واصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا وشر الآخرہ فإنه غیر منقوص ما اعطیت وزدنی من فضلک یا کریم۔ راوی کہتا ہے کہ اتنا پڑھنے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑا، مٹھی میں لیا اور اپنی دائیں انگشت شہادت کو ہلاتے ہوئے نہایت گریہ و زاری کی حالت میں یہ دعا پڑھی۔ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والطول حرم شیبتی علی النار۔ اس دعا کی تلاوت کی، اس کا مطلب یہ ہے: اے صاحب جلالت و بزرگی، اے نعمت و بخشش کے مالک، اے صاحب احسان و عطا، میرے سفید بالوں کو آگ پر حرام قرار دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم کہ یہ دعا کر رہا ہے بندہ کہ پروردگارہ ہمارے لیے نار جہنم کو بجھا دے۔ تو عزیزان محترم یہ دعائیں ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں عزیزان محترم، لیکن مختصر ہم یہ کہیں کہ استغفار کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے اس میں کہ کثرت سے اللہم اغفر لی وتب علیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، ان استغفار کی دعاؤں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ ذو الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ تو مختصر یہ کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے جس حد تک ممکن ہو، اور ہمیں استغفار کرنا چاہیے بارگاہ پروردگار میں، اور مومنین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں حقیر کو فراموش نہیں کریں گے، حقیر کی مغفرت کی، حقیر کی نیک توفیقات میں اضافے کے لیے دعا کریں گے، اور ہمارے اس چینل ولایت 14 کے لیے آپ دعا کریں گے کہ خداوند عالم زیادہ سے زیادہ اسے نشر کرے، اور جو چینل کے خدمتگار ہیں، جو چینل میں جس طرح سے بھی تعاون کرتے ہیں، خداوند عالم ان کو صحت و تندرستی عنایت فرمائے، اور خداوند عالم اس چینل کی باتوں کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔